اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں ہم روزانہ ایک موضوع لاتے ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، قرآن کریم کی روشنی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا احاطہ ہمارا دین نہ کرتا ہو، اس کا حل عطا نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اہل نظر کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے جائیں، ابہام جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ دور کیے جائیں اور اپنی زندگی وقار کے ساتھ دینی تقاضوں کے مطابق گزاری جائے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع مسلمان استاد۔ ایک مسلمان استاد کیا ہوتا ہے؟ دین کسے مسلمان استاد کہتا ہے؟ یا ایک مسلمان استاد میں دین کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے؟ استاد بہترین تو معاشرے بہترین۔ خواتین و حضرات، استاد تو نسلوں کی تعمیر کرتا ہے، جو شاگرد وہ پیدا کر رہا ہے وہ مستقبل کے استاد ہیں، نسلوں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ استاد میں کون کون سی خوبیاں درکار ہیں ہمارے دین کو؟ استاد کا اپنے علم کو تازہ رکھتے رہنا کتنا ضروری ہے؟ استاد کا اپنے طالب علموں سے کنیکٹڈ رہنا، جڑے رہنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ استاد کا کام کیا یہ نہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہے کہ سوال اٹھاؤ، سوال کرو، مکالمہ کرو، تمہارے ذہنوں میں کوئی ابہام موجود ہے تو ہم اسے دور کر دیتے ہیں؟ کیا ہم ایک مکالمے کی فضا بنا رہے ہیں اپنی تعلیمی درسگاہوں میں، تعلیمی اداروں میں یا نہیں؟ کیسا ماحول ہے اور اس میں استاد کا کردار کیا ہے؟ یہ بھی ہم جانیں گے۔ خواتین و حضرات، سوسائٹی کو زوال کیوں آ رہا ہے اور کیسے اسے روکا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ خواتین و حضرات، استاد کا منصب ایک معمولی منصب نہیں کہ کہیں بھی نوکری نہیں ملی تو آؤ اب پڑھانا شروع کر دو۔ منتخب لوگ ہوتے ہیں جو استاد کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب کہ استاد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ مفتی نجیب صاحب بذات خود ایک استاد کیا، ایک اسکول کے پرنسپل، جہاں پر یہ او لیولز اور اے لیولز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، صاحب نگاہ اور فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں ایک اور استاد جو پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ پوری زندگی قلم اور کتاب کے ساتھ ایک تعلق قائم رہا اور الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ آپ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، کیا میں ڈاکٹر صاحب کی تعریف کر کے الفاظ ضائع کروں؟ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے ڈاکٹر صاحب ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اور کیا سہل اور دلنشیں انداز ڈاکٹر صاحب کا۔ تشریف فرما ہے قاری لیاقت حسین صاحب، ایک جانا مانا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت جو لہن آپ کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کا خاصہ۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، پہلی وحی کی آیات تلاوت فرمائیں اور آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری لیاقت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ درست جواب 6. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ابو تراب کن صحابی کا لقب تھا؟ ابو تراب کن صحابی کا لقب تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے. ایک بہت بڑا موضوع، آپ کا موضوع، خاص موضوع، مسلمان استاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا.
تو معلم کون ہوتا ہے، استاد کون ہوتا ہے، اس منصب پر فائز ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق صاحب، آپ نے آج کی اس مجلس کے لیے جن آیات کی تلاوت کروائی ہے اور اس کا شرف ہمیں سننے کو ملا، اس پر اس زاویے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ رب العزت نے پوری بشریت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جو سب سے پہلی آیات عطا کیں وہ یہ والی کیوں تھیں؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کچھ ایسے قوانین جو ہے وہ پہلے بتائے جاتے جس سے ظالموں کی سرکوبی کا کوئی اہتمام کیا جاتا، بت پرستوں کو ختم کرنے کی کوئی بات کی جاتی، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ بتایا جاتا، یا جتنی بھی دنیا میں خرابیاں ہیں ان میں سے کسی خرابی کا تذکرہ کر کے اس کے سد باب کا اہتمام کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات ایک مکمل حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا انتخاب ہماری رہنمائی کے لیے جو کیا ہے یقیناً بے شمار حکمتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں انسان بدلتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا دل اور دماغ نہ بدلے، جب تک کہ اس کی سوچ کا انداز نہ بدلے، جب تک کہ اسے غور و فکر کے وہ زاویے میسر نہ آئیں جس سے اس کا کردار اور اس کی شخصیت اس میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قدیم اور جدید زمانوں میں جو شخص بھی تبدیلی اور انقلاب کی بات کرتے ہیں یقیناً یہ آیات ان کے لیے رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ آپ کسی کو قائل کر دیں تو اس کے بعد پھر اسے آزاد چھوڑ دیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، کسی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، وہ ایک بالکل سمرا اچھا انسان بن کے وہاں پر اپنا کردار ادا کرے گا، اس لیے کہ علم، بصیرت، حکمت، شعور یہ وہ بنیادیں ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، جس سے قومیں پنپتی ہیں۔ اس لیے یہ جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں یہ ان بنیاد کو فراہم کرنے والی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان، خود انسان کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی پہچان، قلم کے ذریعے سے مختلف وسائل کو اختیار کرنے کا بیان، اور ہر علم کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے انسانوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنا کہ تمہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے یا جو کچھ بھی تم حاصل کر رہے ہو یہ سب کچھ اس کائنات کے بنانے والے کی طرف سے ہے، سارے علم کا اور ساری حکمتوں کا مرکز وہی ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف واپس جانے والا ہے۔ ان آیات کی بنیاد پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ ہی کا فرمان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ انما بعثت معلما، اور یہ بھی قرآن اور سابقہ دیگر آسمانی جو کتابیں ہیں سب رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جو انتہائی پسندیدہ، برگزیدہ، عظیم انسان، انتہائی بڑے درجات کے مالک جو انسان گزرے ہیں وہ سب کے سب رسول تھے، اور ہر رسول اپنے زمانے کا معلم، اپنے زمانے کا استاد ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم المرتبت انسان کو استاد کی شکل میں پیش کیا، اور خود اللہ رب العزت نے آقا رحمت علیہ السلام کا تعارف بھی انہی کلمات میں کروایا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دینے والا ہے۔ تو گویا رسول جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم ہیں وہ معلم تھے، اور آقا رحمت علیہ السلام وہ سید المعلمین ہیں اور سارے استادوں کے وہ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر استاد کی شان اور اس کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض وحتی النملۃ فی جحرہا والحوت فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کی ذات خود اور اس کے تمام فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوقات، جس میں چیونٹیاں اپنے بلوں میں
اور مچھلیاں پانیوں میں اس معلم کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ انیق بھائی، سوال یہ ہے کہ جب مرتبہ اتنا بڑا ہے تو کیا ذمہ داری اتنی ہی بڑی نہیں ہوگی؟ یقیناً جب مرتبہ اتنا بڑا ہے تو پھر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ تو اس عظیم مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کن صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر کیا ایسی بنیادی باتیں ہونی چاہیے کہ جنہیں ہم اختیار کریں تو پھر واقعی ہم معلم بننے کا یا ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکیں؟ اس میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بے ترتیب انداز میں بھی اگر وہ باتیں سامنے آ جائیں تو انسان اپنی زندگی میں اس کی ترتیب خود قائم کر سکتا ہے۔ لیکن اس ترتیب میں جو سب سے پہلا نقطہ خود معلم اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ڈور کا سرا ہمیں پکڑا دیا، اور وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں نہیں، اسلامی ممالک کی ایک بڑی تعداد میں معلمین وہ ہیں جو ایک حادثاتی بنیاد پر تعلیم کے شعبے میں داخل ہوئے۔ کام وہ کوئی اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں انہیں وہ جگہ نہیں ملی تو کہا کہ چلو استاد ہی بن جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ بالکل ایک بے دلی کے انداز میں اس شعبے کا حصہ بن گئے، اور پھر اسی بے دلی کے انداز میں ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ اور ان کی نیت کچھ اور تھی، لیکن وہ استادوں کی صف میں شامل ہو کر اس عظیم کام کے علمبردار بن گئے، جبکہ دل اور دماغ اور ان کی صلاحیتیں اس میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے جو بھی معلم بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے دل و دماغ کی نیتوں کو اور ارادوں کو درست کرنا چاہیے، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے کہ یہ اس کائنات کا سب سے عظیم الشان، سب سے عظیم مرتبے والا، اور اسی کی سب سے زیادہ عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ اس میں گریڈز کے بارے میں نہیں، اس مرتبے کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان میں نے آپ کے اس پروگرام کے واسطے سے تمام دیکھنے سننے والوں کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان اس قدر عظیم الشان پروٹوکول ہمیں عطا کرتا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا جو بڑا بادشاہ ہے وہ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ کائنات ساری کی ساری اس کی تعظیم اور اس کی عزت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کر دی جائے۔ مچھلیاں اور چیونٹیاں تک وہ اس معلم کے لیے دعائیں کر رہی ہوں کہ جو انسانوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسی تعلیمی ادارے کا رخ کرتا ہے۔ اس لیے جو معلم ہے، چاہے وہ حادثاتی طور پر ہی اس قافلے میں شریک ہو گیا، اب اسے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے کہ میں ایک عظیم کام کو پورا کرنے والا ایک استاد ہوں، اور مجھے اس قافلے میں جو شریک کیا گیا ہے تو یہ انبیاء کے قافلے کا وہ گرد و غبار ہے کہ جس سے اس کی شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ نے بھی اپنے اس ابتدائی گفتگو میں ایک اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو استاد اس قافلے میں شریک ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی قابلیت کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس بات کے اہل بنانا چاہیے کہ میں واقعی اس قافلے میں شریک ہونے کی اہلیت رکھتا بھی ہوں کہ نہیں رکھتا۔ اگر کچھ کمزوری تھی تو یقیناً اسے بدلنا چاہیے، اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس لیے وہ استاد ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا کل والا علم آج اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ وہ استاد ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا کہ جس کے گھر میں کتابوں کا ایک معقول ذخیرہ موجود نہ ہو اور وہ باقاعدہ اس کا مطالعہ نہ کرتا رہتا ہو، اور مختلف مسائل کے حوالے سے وہ اپنے استاد جو اس کے دوست احباب ہیں، اس کے کلیگز ہیں، یا اس علاقے اور اس ملک میں رہنے والے جو دیگر اہل علم ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں، ان سے مشورہ نہیں کرتا، ان کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں کرتا، وہ استاد کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لیے کتابوں کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، باہمی ڈسکشن کے ذریعے سے ایک دوسرے سے سیکھتے اور سکھانے کے عمل کو بڑھاتے ہوئے اپنی اس قابلیت کو یقیناً ترقی دینا چاہیے۔ معلم کے لیے یہ بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس علم کا ذخیرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ ایک اچھا استاد اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے علم پہنچانے کا فن
اور علم پہنچانے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ اس لیے ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک بڑا عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا استاد ہو، ایک کم علم رکھنے والا شخص بھی ایک اچھا استاد بن سکتا ہے اگر اسے اس بات کا فن آ جائے کہ میں نے مشکل ترین بات کو آسان ترین طریقے سے کیسے اپنے طلبہ تک پہنچانا ہے یا علم کے طالب علم تک پہنچانا ہے۔ اس وجہ سے جو استاد ہوتا ہے یہ لوگوں کو اپنے علم اور اپنی جو معرفت ہے اس میں گھائل نہیں کرتا کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، دیکھو میں کتنا نالج رکھتا ہوں۔ وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے، ان کے دل میں اترتا ہے، بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ابلاغیات میں یہ ایک ابتدائی سبق ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور ہم سب اس کو یقیناً ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ابلاغ یہ نہیں ہے کہ جو میں پہنچا رہا ہوں، ابلاغ تو وہ ہے کہ جو کسی تک پہنچ رہا ہے اور دل میں سننے اتر والا رہا اس میں سے کیا سمجھ رہا ہے، مجھے تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرا طالب علم مجھ سے کیا سیکھ رہا ہے، اس کے سیکھنے کو مجھے معیار اور پیمانہ بنانا چاہیے، اپنے سکھانے کو معیار اور پیمانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے اس فن کو اختیار کیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی توفیق اور اس کا عطا کیا جانے والا جو علم ہے وہ ان طلبہ تک پہنچانے کے لیے کس حد تک کامیابی سے اس مرحلے کو طے کر رہا ہوں۔ یقیناً اس کے لیے اسے محنت کرنی ہے، اور ہم اس بات کو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی چونکہ ایک استاد ہیں، بلکہ استادوں کو منظم کرنے والے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور پھر اپنی بات کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ خبر آپ تک ہے، پہنچ چکی ہے کہ مفتی صاحب اساتذہ کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں، اساتذہ کی کو خوبصورت بناتے ہیں، کمیونیکیشن اسکل بڑھاتے ہیں، ان میں بہت ساری باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، ایک ایک بات انتہائی وزنی، انتہائی قیمتی۔ انما بعثت معلما، یہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ ایک استاد کو کم از کم اس بات کا تو علم ہونا چاہیے کہ میں کس کی نیابت کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، میں معلم بنتا ہوں کس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معلم میں کئی خوبیاں ہونی چاہیے۔ علم کا حوالہ بہت بڑا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک معلم کا جو کردار ہوتا ہے، یعنی علم اور کردار دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ استاد کے کردار سے بھی سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے، یا جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ چیز وہ نہیں ہے کہ جسے سیکھنا چاہیے تھا۔ ہم جتنے اساتذہ سے پڑھے ہیں یا ہمارے والدین جن سے پڑھے ہیں، ان کا جو مقام، ان کا جو مرتبہ، آج کا استاد کیا ان تمام چیزوں کو فالو کر رہا ہے جو دین کو مطلوب ہے، امت کو مطلوب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت بنیادی باتیں ارشاد فرمائی، خاص طور پہ تدریس کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے۔ وہ بہت بنیادی لاہ عمل ہے، اپنے محاسبے کے لیے بھی، اپنے مراقبے کے لیے بھی۔ آپ نے جو حدیث ارشاد فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس ٹائٹل کو پسند کیا ہے جی، وہ ایک ٹائٹل جو ہے وہ معلم کا، اتنی بڑی نسبت ہے یہ کہ آپ کی نسبت ہر استاد جو کسی بھی جگہ پڑھانے والا ہے وہ اگر اپنی اس نسبت کی لاج رکھ لے تو انیق صاحب اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ جب آدمی نسبت کی لاج رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ نسبت کو متعدی بھی بناتے ہیں، نافع بھی بناتے ہیں، اس پہ ثابت قدم بھی رکھتے ہیں، اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آدمی نسبت کی لاج نہیں رکھتا تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا متعدی پن ختم ہو جاتا ہے، دوسرے اس نسبت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی نافیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ شکر کرنا چاہیے جو حضرات اس شعبے میں ہیں، مدافعانہ انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے، شرماہٹ کے انداز میں نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ فخر سے کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ جل شانہ نے مجھے اس شعبے سے منسلک کیا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا شعبہ ہے۔ اب نبی کی بعثت کیوں ہوتی ہے؟ نبی مردم سازی کے لیے آتا ہے تو استاد بھی مردم سازی کے لیے ہوتا ہے۔ استاد انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ بادشاہ گر ہوتے ہیں، ماں باپ پیدا کرتے ہیں بادشاہوں کو بادشاہ استاد بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مالی کی طرح کام کرتے ہیں جو کلی سے لے کے ان کلیوں کی اوپر کی پھول تک پہنچنے میں حفاظت کرتے ہیں، اور اس جو رکھوالے ہوتے ہیں اس کھیتی کے
جو ان کو مختلف پرند چرند اور چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن وہ کینچی چلاتے ہوئے اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ پھول پہ نہیں کھڑے گی. جی ہاں. وہ سب تراشتے ہیں لیکن تراشتے ہوئے پھول کی حفاظت اپنی جگہ باقی رہتی ہے. یہ جو پھول کی سے تعلق ہوتا ہے نا مالی کا، یہ ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ جو استاد کے دل میں ہونا چاہیے کہ شاگرد سے خیر خواہی کا تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو. یہ جو ہم اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اگر جو بنیادی چیز ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ خیر خواہی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے اندر سے خیر خواہی کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں جو ہوں نا وہ کرٹک کے لیے تیار ہوں، میں اس کو آڈٹ کرتا ہوں اور میں اس کو بچے کو تنقید کر رہا ہوں، لیکن مربی بن کے اس کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہا. مربی کی اصلاح میں یاد رکھیے گا، ناقد میں اور مربی میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ مربی کے اندر غم ہوتا ہے، خیرخواہی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. ناقد کا مقصود تنقید برائے تنقید ہوتا ہے. اب یہاں پر استاد وہ ہوتا ہے جو آپ سوچیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا وقت صحابہ کی اصلاح میں جلوت میں گزرتا تھا اتنا ہی وقت ان کی دعا کے لیے خلوت میں گزرتا تھا. سبحان اللہ. تو اب کیا ثابت ہوا کہ استاد وہ ہوگا جو خلوت میں بھی اپنے شاگرد کے لیے دعا کر رہا ہوگا. جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ابلاغیات، کمیونیکیشن اسکل، افہام تفہیم، کہ یا اللہ تو مجھے وہ افہام تفہیم کی صلاحیت عطا فرما دے کہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں اور جو لرننگ آؤٹ کمز میں نے طے کی تھی، جو اہداف میں نے طے کیے تھے، وہ میرے بچے سمجھ سکیں اور آگے وہ پھر نافع بن سکیں. اب اس تربیت کے لیے دو رخی بات ہے، یاد رکھیے گا. جب استاد محبت کرنے والا ہوتا ہے، استاد خیرخواہ ہوتا ہے، استاد اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے کہ مجھے تمہیں پڑھانا مقصود ہے، تمہاری خیرخواہی مقصود ہے، تو پھر یاد رکھیے گا اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی بھی ہے تو طلباء اس سے چشم پوشی کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے، انسان فرشتے نہیں ہوتے، اساتذہ فرشتے. اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ چشم پوشی کرتے ہیں. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے. اور یہ وہ کنیکشن ہے انفارچونیٹلی جو ہماری ٹیوشن مافیا نے ختم کر دیا. دنیاوی مفاد آ دنیاوی گیا. مفادات نے اس استاد شاگرد کے تعلق کو ختم کر دیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ دیکھیں انیق صاحب، یاد رکھیے، میں اپنے اساتذہ سے عرض کیا کرتا ہوں، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی کہ علم جو نافع بنتا ہے وہ استاد کے ادب اور محبت سے بنتا ہے. علم جو نافع بنتا ہے، علم آ جاتا ہے. نافع جب بنتا ہے جب استاد سے محبت ہوتی ہے، استاد سے تعلق ہوتا ہے، جب نافع. آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ چلے جائیں اور یہ میکینک کی ورکشاپ پہ چلے جائیں، ان کے ایک بات معروف ہے، اور ان کے یہ بات معروف ہے کہ اس کو پانا پکڑنا نہیں آتا ہے جس کو استاد کہنا نہیں آتا. تو ان کی زندگی گزر جاتی ہے، کبھی نام نہیں لیتے، استاد کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی لفظ ان کی زبان پہ ہوتا ہے، وہ ہے استاد. اور استاد کے اب یہ تعلق جو ہے، یہ جو خیرخواہی کا تعلق ہے، یہ آج درسگاہوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں پھر وہ رویے جنم لے رہے ہیں جو خطرناک رویے ہیں. دیکھیں، یاد رکھیے انیق صاحب، اصولی بات یاد رکھیے گا. آپ نے ابھی انٹرو میں ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی تھی کہ جن معاشروں میں سے اساتذہ کی عزت ختم ہو جایا کرتی ہے وہ معاشرے ختم ہو جایا کرتے ہیں، معاشرے بانجھ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کی فزیکل باؤنڈریز کے محافظ ہوتے ہیں، یہ آپ کی مورل باؤنڈریز اور آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کے محافظ ہوتے ہیں. یہ گارجینز ہوتے ہیں. استاد جو ہوتا ہے نا وہ گارجین ہوتا ہے. استاد محافظ ہوتا ہے آپ کی سرحدوں کے، آپ کے معاشرے کی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں. آپ ان کی عزت ختم کر دیں گے. ڈاکٹر اشفاق صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ انگلینڈ میں جب میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں پر میرا ایک دفعہ ٹریفک کا چالان ہو گیا اور میں اس کو ادا نہیں کر سکا، اور پھر بہت زیادہ جو ہے تاخیر ہوئی تو مجھے کورٹ میں جانا پڑا. تو جب میں کورٹ میں پہنچا تو جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں نہیں ادا کر سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں استاد ہوں اور وہ پڑھانے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں ادا نہیں کر سکا. تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سب کو کھڑا کیا. دا ٹیچر ان دا کورٹ، دا ٹیچر ان دا کورٹ. جو معاشرے آج آپ کو تعلیمی نظام میں نظر آئے، لوگ مثالیں دیتے ہیں فن لینڈ کی، لوگ مثال دیتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کی.
تو کیا چیز ہے؟ کیونکہ استاد کی عزت ہے. اچھا وہاں کا جو استاد ہے، ایک بات، بہت ساری اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. میں آپ چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کا شعبہ، آپ نے بہت آگے اس میں کام کیا ہے. آپ نے فن لینڈ کی بات کی اور ڈنمارک کی ہم بات کریں، ہم جاپان کی بات کریں، وہاں جو استاد پرائمری اسکول کا جو ٹیچر ہے اس پر توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے حکومتوں کی. ہمارے پاس جو کالج میں یونیورسٹی کا جو استاد ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو مینٹور ہوتا ہے، جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا مربی، تو مربی کا اصل کام بنیادیں فراہم کرنا تو پرائمری اسکول کا ٹیچر فراہم کر دیتا ہے. ہم کیسے پرائمری ٹیچرز دے رہے ہیں پرائمری اسکولوں کو؟ دیکھیں یہی وہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہی اب اتنا معدوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کو سمجھانا پڑتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ شاید آپ کے پاس اساتذہ کی کھیپ موجود ہے، وی ڈونٹ ہیو مینٹورز. انفیکٹ ہمارے پاس وہ لائن آف ایکشن ہی نہیں ہے کہ مینٹورز ڈیولپ کیسے ہوں گے. مینٹورز، اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو مینٹورز ڈیولپ کرنے ہیں، کیونکہ نفسیات جو ہے وہ اس بات کو پروف کر چکی ہے، سائیکالوجی پروف کر چکی ہے، چائلڈ سائیکالوجی، کہ 8 سے 11 سال کی عمر میں آپ کی اخلاقی کردار سازی کی بنیادیں بن چکی ہوتی ہیں. جی ہاں. اب آپ جو بھی کچھ کر رہے ہوں گے، اب آپ اوپر عمارت تعمیر کر رہے ہوں گے. جو بنیاد تھی نا، جو اساس تھی، وہ اساس قائم ہو چکی ہے، اس کی بیسک کیریکٹر بلڈنگ ہو چکی ہے. اس کے لاشعور کے اندر کچھ چیزیں بیسک آپ نے ڈال دی ہیں. وہاں اگر وہ اچھا مینٹور ہے، وہاں اگر وہ اس نے مورل ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس کے اندر اخلاقیات کو ڈیولپ کر دیا ہے، وہاں اس نے اس کے اندر شیئرنگ کو ڈیولپ کر دیا ہے، وہاں اس نے اس کے اندر ڈسپلن ڈیولپ کر دیا ہے، اب وہ بچہ آگے جب چلے گا تو اس کو چیزیں، اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی بھی ہوگی، اس کے اندر ایکسیپٹنس بھی ہوگی، وہ لے بھی سکے گا اور آسانی سے عمل بھی کر سکے گا. اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں گریڈ وائز بھی، ہمارے یہاں اسٹیٹس وائز بھی اس بیچارے کی کو اتنی عزت دی ہی نہیں جاتی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ پرائمری ٹیچر ہے. حالانکہ یاد رکھیے دنیا کے ممالک میں یہ سب سے مشکل کورس ہوتا ہے. اس کے پاس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے کورسز بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ سیلری سٹرکچر بھی زیادہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے سب سے زیادہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. وہ بچہ ہے، وہ سب کچھ کرے گا، وہ ایک آزاد ماحول میں سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ کو اپنی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے اس استاد کو. تو اسی لیے ہم یہ بنیادی بات یہ ہے، مسلمان استاد تو وہ ہوتا ہے، اپنے لفظ کیونکہ مسلمان کیا ہوا ہے اس لیے میں نے اس کے ساتھ شامل کر دیا، کہ جو سب کچھ پڑھاتے ہوئے وہ سائنس پڑھانے کے، وہ مخلوقات کو پڑھاتے ہوئے بھی تعلق خالق سے جوڑے گا، وہ مخلوق کی عظمت بتاتے ہوئے بھی تعلق خالق کی عظمت پیدا کرے گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اقرا موجود ہے، بسم ربک نہیں ہے. تو اب یہ جو بسم ربک کو الگ کیا ہے، اس کو آپ نے جوڑنا ہے. تو پھر جس کو آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے، جس کو اقبال کہتے تھے اسلامائزیشن آف نالج، یہ ہے کام کرنے کا. آج استاد پیدا ہو اور ان اپنے علم کو بھی تازہ کر رہا ہو. اپنے آج کیونکہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ علم، ٹیکنالوجی نے اتنی تیزی سے دنیا میں ترقی کی ہے کہ آپ کی ڈگری اگر آپ اپنے علم کو تازہ نہ کریں تو 2 سے 3 سال میں ایکسپائر ہو جاتی ہے. نو میٹر ہو یو آر، آپ کو اس کے اندر تازگی پیدا کرنی ہے، آپ کو اس کے اندر نافیت پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی، کیونکہ ہمارا المیہ ہے، ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی اسکریننگ بھی کرنی ہے. اچھا اس کی اسکریننگ بھی کرنی ہے، نافیت پیدا کرنا، عہد سے جوڑنا، اور خاص طور پر سوشل سائنسز کو، سوشل سائنسز کی اسلامائزیشن، اس کے لیے آپ کو ان کا نومنکلیچر بھی سمجھنا چاہیے. اس فلسفے کی زبان آتی ہوگی تو آپ وہ سمجھ سکیں گے کہ یہ حملہ ہوا کس طرف سے ہے، اور اس کو پھر آپ نے جوڑنا کہاں سے، سرحد کہاں لگانی ہے، اور آپ نے مدافعت کیسے کرنی ہے. اور پھر خاموشی سے، میں آپ کو یہاں موجود ہیں، آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور خاموشی سے ختم نبوت باہر کر دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ ہسٹری پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہسٹری کے اندر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ساری ہسٹری تو کبھی تھی
تھی ہی نہیں. مسلمانوں نے تو آ کر یہاں پہ فساد پہنچایا برِ صغیر پاک میں, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھاتے ہیں اور قائدین پاکستان سے جو ہے وہ نفرت بچوں میں آ رہی ہوتی ہے, تو ایل او سی تو آپ کی کچھ اور ہوتی ہے, لرننگ آؤٹ کم تو آپ کی کچھ اور. یہ ہے وہ اسکریننگ جو استاد اعلی کار نہ بنے کسی کا, بلکہ اس کے ذہن میں اپنا مضمون بہت واضح ہو کہ دیکھو میں نے اس بچے کو, یہ مسلمان استاد ہے, اس کے ہاتھوں میں مسلمان نسل ہے, یہ مالی ہے مسلمانوں کے باپ کا. تو یہ اور اگر یہ غافل ہو گیا تو انیق صاحب جس کھیتی کے رکھوالے کھیتی سے غافل ہو جاتے ہیں اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. اللہ پھر اسی وجہ سے پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ جی جو ہے وہ ہمارے یہاں سے جو ہے برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے, ہمارا بچہ ملک سے محبت کیوں نہیں کرتا ہے, اس مٹی سے محبت کیوں نہیں ہے, یہ باہر جانے کی فکر کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ اس 13 سال میں کسی نے اس مٹی سے تعلق جوڑا ہی نہیں اس کا. اللہ اکبر. اور اب آپ نے کچھ چیزیں ایسے پڑھاتے ہیں کہ اس کو لندن کا جغرافیہ تو آتا ہوگا, پاکستان کا جغرافیہ نہیں آتا ہوگا. اور اس بچے کو ایسا بنا دیا جیسے وہ ایک گملے میں لگا ہوا ہے, یہاں سے اٹھا کے گملہ ادھر رکھ دیا, اس کی جڑیں زمین میں ہے ہی نہیں, اس کی جڑیں تو ایک گملے میں ہیں اور کہتے ہیں گملہ کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا. تو وہ بیچارہ بھی اپنے آپ کو, نہ اس کے ذہن میں دین کو جگہ بناتا ہے اور نہ وطن سے محبت. ہماری اپنی اقدار کیا ہیں, یہ استاد کا کام ہے کہ وہ جوڑے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تو پھر اقبال کا آپ نے ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب اقبال تو یہاں تک فرماتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. علم کیا ہوتا ہے؟ علم خدا خوفی کا نام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, العلم مخافت اللہ. تو وہ علم جس میں خدا خوفی نہیں ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے مگر علم نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اساتذہ, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا ٹو ڈوز کے حوالے سے, کیونکہ اب پروگرام کا جو آخری حصہ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے آپ فرمائیے, پھر ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے کرنے کے کام کیا ہیں. آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو تازہ کرتا رہے. اللہ اکبر. ارشاد. دیکھیے انیق بھائی, بہت بڑا موضوع ہے اور اس موضوع کو یقیناً کسی ایک پروگرام میں مکمل نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر بھی جو بنیادی باتیں ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا ہی چاہیے, کچھ کا ہو چکا. اس حوالے سے 1 2 3 4 کی صورت میں یہ یقین رکھتا ہوں اور میرا اس پر ایمان ہے کہ یہ چونکہ ایک مقدس کام ہے, اس لیے ابتدا اس کام سے کیوں نہ کی جائے کہ جب بھی کوئی استاد تعلیم گاہ میں داخل ہوتا ہے اور خاص طور پر اپنے کلاس روم میں داخل ہونے کے لیے پڑھانے کی نیت سے یا کسی لیبارٹری میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ استاد بالکل اس طرح تیاری کرے جیسے ہم اپنی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایک دفعہ باوضو ہو جائے, باوضو ہونے سے اس کی نیت, اس کا رخ, اس کا ارادہ خود بخود پاکیزگی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور یقیناً اس سے بہت کچھ اسے حاصل ہوگا. لیکن اس وضو سے پہلے بھی اسے کچھ کام کرنے تھے, اور وہ یہ کہ جو آج میں نے پڑھانا ہے چاہے مجھے آتا ہی کیوں نہ ہو, تو ایک دفعہ پھر اس پر نظر دوڑا لی جائے اور ایک دفعہ پھر اس کی تیاری کر لی جائے. اور تیسری بات یہ کہ میں نے تیاری بھی کر لی تھی, میں نے باوضو ہو کر اس مقدس کام کے لیے اس کلاس روم میں قدم بھی رکھ لیا, تب مجھے یہ جو علم کی تبلیغ ہے یا علم کو پہنچانے کا جو کام ہے, یہ جو میں نے افراد تک اسے منتقل کرنا ہے, تو اس کو پوری محبت کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ, یعنی میں خود بھی مطمئن ہوں اور اس محبت کو میں اس کا ذریعہ بنا رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پر وہ علم طلبہ تک منتقل ہو رہا ہے. میں نے بہت ساری کلاسز میں بہت سارے طلبہ کو دیکھا ہے کہ وہ استادوں کے چہرے کے غضب سے ڈرتے ہیں اور ان سے سوال کرنا تو بہت دور کی بات ہے, معمولی بات سے وہ بچے گھبراتے ہوئے یا تو کلاس میں نہیں آتے یا پھر اور بہت سارے کام وہ طریقے اختیار کرتے ہیں. محبت والا استاد وہ ہے کہ جس کے پیچھے طلبہ خود لپکیں کہ جناب فلاں استاد کلاس میں جا رہے ہیں, چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ علم ضائع ہو جائے. اس ڈر سے نہ جائیں کہ جناب حاضری کا وہاں رجسٹر جو ہے اس میں وہاں پر پریزنٹ نہیں ہوں گا تو اس سے نقصان ہوگا, بلکہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جناب یہاں میں اگر حاضر نہ ہوا تو علم ضائع ہو جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ اچھا استاد وہ ہے جو مضمون وہ پڑھا رہا ہے اس مضمون کی محبت اپنے طالب علم میں داخل کر دے. کیا بات. اس ملک میں
ایسے ہزاروں اساتذہ ہیں جن کی عدم توجہ کی وجہ سے یا ان کی بیجا سختی کی وجہ سے یا ان کے طلباء کے ساتھ بدتمیزیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس مضمون کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا یا وہ اس مضمون میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اور بارہا اس بات کا موازنہ کیا گیا, اس کا جائزہ لیا گیا کہ ایک طالب علم میتھمیٹکس میں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں بہت اچھا تھا, یہ 9th میں اچانک کیا ہو گیا کہ اب اس کی دلچسپی بالکل ختم ہو کے رہ گئی. اور جب اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ استاد ہی ہیں ایسے کہ جنہوں نے اس کے اندر سے رغبت کو اور محبت کو ختم کر دیا اپنے غلط رویے کی وجہ سے. استاد وہ ہے کہ جو اپنے مضمون کی محبت اپنے طالب علم کے اندر پیدا کر دیتا ہے, پھر وہ اسے راستہ بتاتا ہے. استاد اپنے طلباء کو اس چیزیں رٹواتا نہیں ہے بلکہ انہیں راستہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے جو تمہاری منزل کی طرف تمہیں لے جانے والا ہے. انیق بھائی, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ہم یہ باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا تو شاید سننے اور سنانے کے بعد کوئی ایسا راستہ بن جائے کہ جس کی بنا پر ہم اس غلطی کو دور کر سکیں. جی ہاں, اور وہ یہی ہے کہ ہم طلباء کو کچھ مضمون یاد کرواتے ہیں, کچھ سوالات رٹواتے ہیں, اور طلباء کی بھی عادت یہ بن جاتی ہے کہ جب بھی ان سے کہا جائے کہ ہاں بھائی کوئی سوال, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سر امتحان میں کون سا سوال آئے گا اور اس کا جواب کیسے لکھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جناب یہ جو علم پڑھا ہے ہم نے, یہ جو مضمون ہم نے پڑھا ہے, اس میں فلاں بات وہ کس انداز کی ہے اور اس میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ طلباء اور استاد کی بات تو دور کی بات, میں نے بے شمار مجالس میں یہ دیکھا کہ اساتذہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جب جمع ہوتے ہیں تو ان کا مرکزی سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کس گریڈ میں پہنچ چکے, ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی علمی سوال, کوئی علمی مسئلہ جس کا تعلق قوم سے ہو, ملک سے ہو, علم سے ہو, اس کو ڈسکشن کا موضوع نہیں بنایا جاتا. جی, یا کوئی تازہ کتاب کے کوئی تازہ کتاب کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو تو جہاں ڈسکشن کے تمام محور جو ہیں وہ محض ترقی اور اگلے گریڈ میں جانا یہ بن کے رہ جائے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ استاد کس درجے میں کام کر رہا ہے. پھر ایک استاد میں اور ایک اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ ہاں, کیا فرق باقی رہ جاتا ہے, کیا فرق باقی رہ جاتا ہے. استاد کے اندر ایک اور خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے طلباء میں محنت کی عادت ڈالے, اور وہ محنت کی عادت تبھی ڈال سکتا ہے کہ جب وہ خود بھی محنت کا عادی ہو, وہ لوگوں کو راستہ بتانے والا خود اس کے راستے پر چل رہا ہو, تو یقیناً طلباء بھی اس کی عادت کو اپنانے کی کوشش کریں گے, اور اس کے لیے بے شمار رغبتوں کے راستے جو اللہ خود بھی اختیار کرتا ہے, اللہ کے رسول اختیار کرتے ہیں. تو یہ رغبت انسانی نفسیات کا حصہ ہے کہ آپ اس مضمون کی محبت, اس کی دلچسپی, اس میں کامیابی کے امکانات, اس کے بعد کے آنے والے نتائج, اس کا مسلسل احساس دلاتے رہیں تو وہ طالب علم یقیناً اس کے اندر داخل ہوگا اور اس میں ترقی پائے گا. اس میں ایک اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ جب کوئی طالب علم ان تمام مراحل سے گزرتا ہے, استاد نے بھی رغبت دلائی, مضمون کی محبت بھی اس کے اندر پیدا ہوئی, اور اس نے دنیا میں جو بھی ایک امکانی حد تک اعلیٰ ڈگری حاصل کرنی تھی اس نے اعلیٰ ڈگری حاصل بھی کر لی, لیکن معاشرہ ہے کہ اسے قبول نہیں کر رہا, حکومتی نظام ہے کہ جو اس کو کسی پراپر جگہ پر کام کرنے کے لیے مہلت نہیں دے رہا, تو کب تک وہ فرد جو ہے, وہ طالب علم جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگانے کے بعد 17, 18, 20 سال اس میں صرف کر کے لاکھوں روپے اس میں اپنے والدین کے خرچ کر کے آیا ہے, اور اب کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے, تو پھر وہ اس بچے کا کیا حال ہوگا. میں ایسے بے شمار بچوں کو جانتا ہوں, اور خون کے آنسو روتا ہے دل کہ 5 سال ہو گئے, اعلیٰ ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں, لیکن نہ ادارہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہے, نہ حکومت انہیں سنبھالا دیتا ہے, نہ معاشرہ انہیں مناسب عزت والی جگہ عطا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور پھر وہ بیچارے جہاں جس کا سینگ سمایا وہ اس میں چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آخری بات اس میں ایک اشارہ یہ بھی کر دوں کہ ہماری اجتماعی طور پر سوچ کا, حکومتوں کے سوچنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ تعلیم سے وابستہ استاد اور اس سے وابستہ ادارے, ان کی طرف کتنی توجہ ہے. 100 روپے میں سے صرف 2 روپے ہم خرچ کرتے ہیں تعلیم کے پورے نظام کو درست کرنے کے لیے, 100 میں سے صرف 2 روپے. تو کیا بات کہی جائے گی, محض ایک رغبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو
تو حقیقت یہ ہے کہ انیق بھائی اس موضوع پر بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور ان کی طرف سے دی جانے والی اس جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہوئے ہم اپنے دل کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم کا شعبہ قوموں کو اٹھاتا ہے اور اس کی طرف عدم توجہ یہ قوموں کو گرا دیتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ درد مند دل کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کس تکلیف محسوس کرتے ہوئے یہ باتیں بیان فرمائیں، اور جو 2% کی بات کر رہے تھے وہ جی ڈی پی میں جو ایجوکیشن کے لیے لٹریسی کے لیے 2% رکھا جاتا ہے۔ افسوسناک بات یہ المیہ ہے یہ کہ پاکستان میں ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی۔ اللہ اکبر، صحت بھی اور تعلیم بھی، صحت بھی اور تعلیم بھی۔ آپ نے تو اس کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، ریاست تو اپنی ذمہ داری اس کو سمجھتی ہے۔ لاسٹ منٹ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، میں تو کریکلم پہ بھی کچھ بات کروانا چاہتا تھا۔ بس ہمارے پاس یہ کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ساری بات ارشاد فرما دی، میں یہی کہتا ہوں اساتذہ سے کہ بھائی آپ کم از کم جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اسی طریقے سے جیسے ہم نماز اور عبادت سمجھتے ہیں، ہم اسے عبادت سمجھ کے کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، خیرخواہی کے ساتھ کرتے رہیں، اور آپ اس کو نتائج کی وجہ سے اس بچے کے اندر تحقیر آمیز رویے نہ پیدا ہوتا تھا۔ جی ہاں، دیکھیں وہ جب اس نے کوشش کی، جان ماری، میں ایک اور رخ بھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ نتیجہ اس کے مطابق نہ آئے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن پھر بھی دیکھیں یاد رکھیے استاد کا سب سے، ہمارے استاد تھے جب انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہیں پڑھانا آ جائے گا جب تمہیں واہ واہ کرنی آ گئی، اپریشیٹ کرنا ہے، ہم ایٹ لیسٹ اپریشیٹ دیں، بچوں کو اپریشیٹ کریں، سبحان اللہ، کیونکہ اس وقت ہر جگہ سے یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اصلاح ہیوملیٹ کرنے کر کے ہوتا ہے۔ ہیوملیٹ کر کے اصلاح نہیں ہوتی ہے، آپ کسی کی تحقیر کر کے اصلاح نہیں کر سکتے، کسی کو بے عزت کر کے اصلاح نہیں کر سکتے۔ اصلاح کے لیے آپ کو اس کا دل جیتنا پڑتا ہے، آپ کو اس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، 1 to 1 کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ 1 to 1 کاؤنسلنگ کر لیں تو چیلنج ہے میرا، بلی سے بلی بچہ بھی جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے آپ دعا کریں، محبت کا تعلق قائم کریں، اور پھر اسے یہ سوال کرنا سکھائیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط چیز اس کے ذہن میں ہے تو مجمع میں اس کو بے عزت نہ کریں، الگ لے جا کے اس کی اصلاح کی فکر کریں، جو نبوی طریقہ ہے ابلاغ کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا مفتی اصلاح صاحب کا اس جو کے ساتھ طریقہ ساتھ ہے۔ ایک بات اور، کیونکہ آپ نے توجہ دلائی ہے نا، تو ایک بات اور، وہ کچھ اساتذہ سے جو ہم نے بھی سیکھی، آپ نے کئی مرتبہ حوالے دیے اپنے اساتذہ کے، تو ایک استاد ہمارے بھی تھے، جب ہم ان سے اپنے طور پہ سوال کرتے، اور بہت بڑا سوال ہم سمجھتے تھے، بہت بڑا سوال ہم نے ان سے کیا ہے، تو وہ بڑے خوش آمدید کہتے تھے ہمیں، ہمارے سوالوں کو قبول کرتے تھے، لیکن وہ باتوں باتوں میں ہمارے سوال کو بڑا کر دیتے تھے کہ دیکھو، بٹوین دا لائنز میسیج یہ چلا جاتا تھا کہ سوال اسے کہتے ہیں، سوال کرنا اسے کہتے ہیں، تم نے اپنے سوال کا قد بہت چھوٹا رکھا، آؤ پہلے سوال کو بڑا کرتے ہیں، اس کے بعد جواب تک پہنچتے ہیں۔ تو بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اولاد کی طرح ان کی پرورش کی جائے، اور اگر نہیں آتا تو آپ کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیں انشاءاللہ میں کل مطالعہ کر کے آؤں گا اور انشاءاللہ کل اس پہ دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ جی، تو آپ اس ڈسکشن اور ڈائیلاگز کو کیری آن رکھیں، اللہ اکبر، اس کو دیکھیں، یہ بہت بنیادی بات ہے، یہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جی ہاں، جس کی وجہ سے پھر یہ جب کہیں اور ڈائیلاگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، پھر ابہام پیدا ہو جاتا ہے، ابہام اور تشکیک اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے اشکالات کے جوابات آج کے اساتذہ کے پاس نہیں ہیں۔ جی، یہ بہت ہی خطرناک رویہ ہے، خطرناک ٹرینڈ ہے، اور یہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور استاد شاگرد کا ایک جو تعلق ہے وہ تعلق برقرار رہنا چاہیے، اور برقرار رہنے کی جو بنیادی قدر ہے وہ مکالمہ ہے، مکالمہ وہ ہے، مکالمہ ہونا آپس چاہیے۔ کی خیرخواہی کے جذبات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں کو استوار کرے، ان کی نافیت میں اضافہ فرمائے، تاکہ ہمارے معاشرہ زندہ معاشرہ، جی، اور یہ زندہ معاشرے بہترین اساتذہ کے ذریعے وجود میں آئیں، استاد بہترین تو معاشرے بہترین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور چیز بس یہ تھی کہ تو کہ والدین دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بچہ استاد کے بارے میں بات کہے تو خدا را
استاد کی غیبت بچوں کے سامنے نہ کریں. غیبت، بچوں تحقیر بھی نہ کریں. اس سے آپ بچوں کے علم کی راہ کو مسدود کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں آپ بچوں کے لیے. بچوں کو ایک غلط راستے, یہ اس لیے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ یہ کہیے کہ نہیں استاد صحیح کہہ رہا تھا, تمہیں سمجھ نہیں آیا, اپنے طور پہ استاد سے رابطہ کر لیں, وہاں پر آپ چشم پوشی کریں. ایک ٹیوٹر آتا ہے, بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہم پیسے دیتے ہیں, آج میرا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے, اور ٹیوٹر چلا جاتا ہے گھر سے. استاد اس کو ڈانٹ نہیں سکتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں, اور بچے کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ابا پیسے دیتے ہیں انہیں, اس لیے یہ آتے ہیں ہمارے پاس. میرا آج موڈ نہیں ہے, میں آج دوستوں میں جا رہا ہوں. کیسے بچے نے یہ بات کہہ دی؟ استاد آ گیا گھر کے دروازے پر, آپ کے گھر آ رہا ہے, پڑھا رہا ہے. والدین کو چاہیے کہ اولاد کی بات نہیں مانیں اور اولاد کو تمیز سکھائیں کہ استاد کے سامنے بیٹھا کیسے جاتا ہے. یہ ہے وہ ادب, یہ ہے وہ رویے جو معاشروں کو زندہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ کا بڑا ممنون مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار, قاری صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے. وقت مکمل ہوا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ درست جواب 6 روزے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ابو تراب کن صحابی کا لقب تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009. ہمارا اگلا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. وقت ہے قرآن اندازی کا. جناب والا آج کے ونر ہیں روحی شکیل لاہور سے. روحی شکیل لاہور سے. محترمہ روحی صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ حق پر وہی صبر کرتا ہے جو اس کی فضیلت کو جانتا ہے. حق پر وہی صبر کرتا ہے جو اس کی فضیلت کو جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.